کہاں سے ملا مسودہ؟ کس نے بنایا مسودہ؟ کس نے بھیجا مسودہ؟ کس لیے بھیجا مسودہ؟ صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم ہے، یہ غیر آئینی ترامیم ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کہ وہ بات کرتے ہیں، لیکن یا ہم سے بات کر لو یا ہم سے لڑ لو۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، خدا را آپ آئینی ترامیم لائیے، ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ایوان میں لائیے، اندھیر کمروں میں نہیں، کسی کی مرضی منشا پہ نہیں۔ رات کے 1-2 بجے جب اس حکومت کا برائے نام لا منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مسودہ مل گیا، آپ مجھے بتائیے مسودہ، آغا صاحب مسودہ کہاں سے آیا؟ میری معلومات کے مطابق میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں، میری معلومات کے مطابق لا منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے، وزیر اعظم کی منشا سے اس کی لا ڈویژن بناتی ہے۔ لا منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مسودہ مل گیا۔ کہاں سے ملا مسودہ؟ کس نے بنایا مسودہ؟ کس نے بھیجا مسودہ؟ کس لیے بھیجا مسودہ؟ میں پیپلز پارٹی پہ میرا بڑا سوال ہے، کیونکہ جس سے توقع ہوتی ہے اسی سے سوال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے آئین پاکستان بنایا، بلاول صاحب آج نہیں ہے، ورنہ میں محترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے، آپ کی جماعت، بھٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکل 8 میں چینج کر سکتی ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں؟ ملٹری کورٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن میں اللہ فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں شورا کرتے ہیں۔ یہ شورا کو شورائیت کا اختیار دو، جو اختیار نہیں دے رہا چھینو اپنا اختیار، یہاں چیزیں لاؤ، یہاں فیصلہ کرو، یہاں فیصلہ کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے، ڈکٹیٹ نہیں ہوا، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے، آئین کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کریں گے۔ وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے۔ لیکن آج اگر یہاں پہ اس ایوان میں آپ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق اعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا کے ملک سے باہر در بدر کیا۔ ہاں، میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کھڑا ہے، وہ ڈیل نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، کچھ گئے ہیں، میں برا نہیں کہتا، ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھود رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو بوتے ہو وہ کاٹو گے، خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اغوا کر کے، ابڈکٹ کر کے، خواتین کو اٹھا کے، صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں، ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا، جو آپ نے وہ سلسلہ آج بھی رکھا۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم ہے، یہ غیر آئینی ترامیم ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کہ وہ بات کرتے ہیں، لیکن یا ہم سے بات کر لو یا ہم سے لڑ لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے، وہ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے، اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں۔ یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا، اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا۔ پالیسی ہم نے بنانی ہے، مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، لیکن اگر یہ نہیں کرو گے اغوا کاری جاری رہے گی، ابڈکشن جاری رہے گی، ڈس اپیئرنس جاری رہے گی۔ آج یہ پورے ایوان میں پیچھے دیکھ لیں، آپ تو بیٹھے، یہ میرے پیچھے پورا ایوان خالی ہے۔ آج جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب دہشت گرد کھلے پھر رہے، قاتل کھلے پھر رہے، ڈاکو کھلے پھر رہے، لیکن ایمنیز اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں۔